السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں جس لڑکے کی کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ساجد۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوستو، میرا نام ساجد ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میں جو بھی ضد کرتا پوری ہوتی۔ میری دوستی کچھ برے لڑکوں کے ساتھ بھی تھی اور کچھ اچھے دوست بھی تھے۔ ان اچھے دوستوں میں ایک دوست کا نام راشد ہے۔ جب بھی میں کوئی برا کام کرتا تو راشد مجھے سمجھاتا کہ ایسے نہ کیا کرو۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ میرے محلے میں ایک شادی تھی۔ شادی والے گھر پر مہمانوں کا بہت رش تھا۔ دور دور سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ شادی والا گھر ہمارے گھر کے سامنے تھا۔ میں دوستوں کے ساتھ گلی میں کھڑا تھا۔ کچھ لڑکیاں ہمارے قریب سے گزریں۔ میرے دوستوں نے کہا، دیکھو یار کیسا مال ہے۔ ان میں ایک لڑکی بہت حسین تھی جو میرے دل کو بہت اچھی لگی۔ پہلے میں کبھی کسی لڑکی کو غور سے نہیں دیکھتا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو گیا، عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ یہ پیار تھا یا شیطانی سوچ؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے آئے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہی لڑکیاں دوبارہ سامنے سے گزریں تو میرے منہ سے نکلا، ذرا ٹھہرو۔ وہ لڑکیاں رکیں اور غصہ کرنے لگیں۔ کہنے لگی، او مسٹر، تم کون ہو؟ ہمیں کیوں روکا ہے؟ تم ہمیں جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں؟ تمہاری ماں بہن کوئی نہیں ہے؟ مجھے نہ جانے ان کی باتیں سن کے کیا ہو گیا۔ میں نے اس حسین لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو وہ شور مچانے لگی اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ سب نے مجھے برا بھلا کہا اور سب نے کہا، تم بدتمیز ہو، بے غیرت ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ مجھے خود پر بہت غصہ آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کیسے کرتے ہیں۔ پھر میں سوچتا رہا کہ کیا وہ لڑکی مجھ سے محبت کرے گی؟ عشق تو اندھا ہوتا ہے۔ نہ جانے میں کیا کیا سوچتا رہا۔ اگلے دن اپنے دوست راشد کے پاس گیا۔ میں نے اس کو سب کچھ بتایا تو راشد نے کہا، ساجد پریشان نہ ہو، اللہ کرم کرے گا، تم جا کے اس لڑکی سے معافی مانگو۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ تو اس نے کہا، چلو میں معلوم کر کے بتاؤں گا۔ میں پریشان ہو کر گھر آ گیا۔ سارا دن اسی خیالوں میں گم رہا۔ مجھے پتہ نہ چلا اور رات ہو گئی۔ کیسے مجھے نیند آتی، سوچتے سوچتے آخرکار نیند کی دیوی مہربان ہو ہی گئی۔ صبح اٹھ کر راشد کے پاس گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے ساجد تم پاگل ہو گئے ہو۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کا نام نسرین ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میں نے راشد سے اجازت لی اور اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے سوچا کہ اب میں اس کو کیسے ملوں۔ وہاں میرا دوست رہتا تھا۔ میں دوست کے پاس چلا گیا اور اس کو سب کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگا، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ میرے دوست کے رشتہ دار لگتے تھے اور ان کے گھر گیا۔ نسرین کو اس نے سب کچھ بتایا تو نسرین کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ بدتمیز لڑکا ہے، تم میرے گھر سے چلے جاؤ۔ دوستو، میرے اس دوست کا نام یاسر ہے جو نسرین کے گاؤں میں رہنے والا ہے۔ یاسر نسرین کا کزن تھا اور میرا بہت اچھا دوست تھا۔ نسرین نے کہا، یاسر تم میرے کزن نہ ہوتے تو بہت برا سلوک کرتی۔ نسرین نے کہا، یاسر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہاں سے چلا آیا اور مجھے آ کر سب کچھ بتایا۔ میں یاسر کے آگے رونے لگا کہ مجھے نسرین سے ایک بار ملوا دو۔ یاسر نسرین کے پاس پھر گیا اور ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی کہ ایک بار میرے دوست سے مل لو۔ نسرین نے کہا، ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہوگی، تمہارا دوست اس گاؤں میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ یاسر نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ پھر ہماری ملاقات باغ میں ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہوا اور خوش بھی تھا۔ نسرین نے کہا، یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے رسوا کرنے آئے ہو؟ تم جو کوئی بھی ہو، میں نے تجھے معاف کیا اور پھر یہاں نہیں آنا۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور کچھ دنوں بعد میری شادی ہے۔ نسرین کی باتیں سن کر میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں نے نسرین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آج تک کسی سے پیار نہیں کیا۔
نہ مجھے کوئی پسند آیا ہے، دیکھو میرا دل نہ توڑو، تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور کہا اب تم جاؤ۔ میں نے کہا نسرین میری بات کان کھول کر سن لو، تم میری نہیں بنو گی تو میں کسی اور کا بھی نہیں بننے دوں گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا نسرین اچھا چلتا ہوں، میری بات یاد رکھنا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نسرین نے کہا میری منگنی نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں تم سے پیار کرتی، خدا کے لیے تم مجھے بھول جاؤ، میں تمہاری نہیں ہو سکتی، مجھے دنیا میں رسوا مت کرو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، اگر تم مجھے سچا پیار کرتے ہو تو میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھو، اور خدا کے لیے کبھی بھی میرا نام اپنی زبان پر مت لے کے آنا، مجھے یقین ہے تم ایسا ہی کرو گے۔ اب میں چلتی ہوں، اور دیکھو ساجد تم کوئی اچھی سی لڑکی دے کر شادی کر لو۔ میں نے کہا نسرین میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہیں اپنا بنا کے رہوں گا، دیکھو میں بہت ضدی ہوں، جو بات کرتا ہوں پوری کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا ساجد میں تمہیں پھر کہتی ہوں مجھے رسوا مت کرو، چلو اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ میری صرف ایک پل کی محبت تھی جو ختم ہو گئی۔ میں گھر آ گیا، گھر آتے ہی مجھے بخار ہو گیا۔ راشد میرے گھر آیا میرا پتہ لینے کے لیے۔ میں نے راشد کو نسرین کی سب باتیں بتائیں۔ راشد نے کہا جو خدا کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، چلو نسرین نے تمہیں معاف تو کر دیا۔ راشد چلا گیا۔ میں بیٹھ کر سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ انہی سوچوں میں دن گزرتے گئے اور مجھے پتہ چلا۔ ایک دن یاسر کا فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ ساجد کل نسرین کی شادی ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار میں نے سوچا کہ میں کل وہاں ضرور جاؤں گا اور نسرین کو آخری بار دلہن کے روپ میں دیکھوں گا۔ میں نے یاسر کو فون کیا کہ کل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ یاسر نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں یاسر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ نسرین نے مجھے کہا کہ تمہارا دوست بہت اچھا ہے، میری منگنی نہ ہوئی ہوتی تو میں ضرور تمہارے دوست سے شادی کرتی، اسے کہنا خدا کے لیے نسرین کو معاف کر دیں۔ یاسر نے کہا آؤ چلو شادی والے گھر۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یاسر نے کہا تمہیں دلہن والے کمرے میں لے چلوں۔ ابھی ہم چلنے کی تیاری کر رہے تھے تو دلہن کو باہر لے کے آ رہے تھے۔ جب میرے سامنے نسرین آئی تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں کیا سوچ کے گیا تھا اور کیا ہو گیا۔ میری سوچ تھی کہ میں نسرین کے سامنے خود کو ختم کر لوں گا، لیکن ایسا نہ ہوا، میری سوچ بدل گئی، میرے دماغ میں اندھیرا ہو گیا۔ میں نے جیب سے پسٹل نکالا اور نسرین کو گولی مار دی۔ میں خود کو گولی مارنے لگا کہ کچھ آدمیوں نے آ کر مجھے پکڑ لیا۔ دوستو میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی محبت کو مار دیا۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نسرین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نسرین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دوستو کیسی لگی ہماری کہانی؟ آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور دوستو اگر اسی قسم کی آپ کے پاس کوئی کہانی ہے، آپ کی اپنی یا کسی دوست یا کسی بھی جاننے والے کی، اور آپ ہمارے فالورز کو سنانا چاہتے ہیں تو کہانی لکھ کر ہمیں ای میل کریں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔